السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حسن المعاشرت مع الاہل، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک سے پیش آنے کا یہ بیان ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب میں جس حدیث کو ذکر کریں گے اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کے ساتھ حسن معاشرت یہ محبوب ہے، اور حدیث پاک میں 11 زمانہ جاہلیت کی 11 عورتوں کا بیان ہے، جن 11 عورتوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ کوئی بھی اپنے شوہر کی بات دوسرے سے نہیں چھپائے گی۔ اگر شوہر کی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں بھی بتائے گی، برائیاں ہیں برائیاں بھی بتائے گی، خوبیاں اور برائیاں دونوں ہیں تو دونوں بتائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، ان 11 عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خوبیاں یا برائیاں، یا جس کے اندر خوبیاں اور برائیاں دونوں تھیں، ان کا ذکر ایک دوسرے سے کیا۔ آخر میں 11ویں عورت نے اپنے شوہر کی صرف اور صرف خوبیاں بیان کیں، حسن معاشرت کا ذکر کیا، اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے زندگی میں آسائشیں اور خوشحالیاں دیتا ہے، مجھے چین و سکون دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اس نے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے لیے اسی شوہر کی طرح ہوں جو 11ویں عورت نے اپنے شوہر کا ذکر کیا، جس کو ابو زرع یعنی کھیتیوں والا کہا تھا، جو بہت پیسے والا، مال و دولت والا، آسائش و آرام دینے والا، سکون و چین پیش کرنے والا، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنے والا شخص تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے لیے اسی شخص کی طرح ہوں۔ یہاں پر تشبیہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تمام اوصاف میں تشبیہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو تمام اوصاف میں تشبیہ دینا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی ایک وصف میں تشبیہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ کسی ایک وصف میں ہی تشبیہ کافی ہوتی ہے، تشبیہ کے لیے ایک وصف میں اشتراک کافی ہے۔ حالانکہ 11ویں عورت جس کو سب کچھ چین و سکون تھا، اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس کے شوہر نے جب ایک عورت کو دیکھا اور اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور مجھے طلاق دے دی۔ تو 11ویں عورت کے شوہر نے چین و سکون دینے کے ساتھ ساتھ اسے طلاق بھی دی تھی، اور سرکار نے فرمایا کہ میں اسی کی طرح ہوں تمہارے لیے۔
حالانکہ سرکار نے حضرت عائشہ کو کبھی طلاق نہیں دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام اوصاف میں تشبیہ نہیں ہے، اور تشبیہ کے لیے جمیع اوصاف میں اشتراک ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ واضح اوصاف میں یا کسی ایک وصف میں بھی اشتراک کی بنا پر تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور یہ تو سمجھانے کے لیے سرکار نے تشبیہ دی کہ میں اس کی طرح ہوں، ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو وہ ہے کہ جو صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں پر بھی بڑے شفیق و مہربان ہیں۔ دنیا کے عادات و اخلاق ہو یا حسن معاشرت ہو، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق اور آپ کے حسن معاشرت کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ تو محض ایک ذہن میں بات کو جاگزیں کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ابو زرع سے تشبیہ دی ہے۔ بہرحال حدیث پاک حسن معاشرت پر دلیل ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے حسن معاشرت پر باب باندھا اور اس پر یہ حدیث ذکر کی ہے، جس کو تفصیل سے پڑھنا ہے، ترجمہ لگانا ہے۔ ترجمہ تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں۔ باب حسن المعاشرت مع الاہل، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنے کا بیان۔ حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن وعلی بن حجر، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن عبد الرحمن نے اور علی ابن حجر نے، دونوں نے، قالا، دونوں نے کہا، اخبرنا عیسیٰ ابن یونس، ہمیں خبر دی عیسیٰ ابن یونس نے، یعنی ابن اسحاق نے۔ حدثنا، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن عروہ ابن زبیر نے، اور وہ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے، قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جلس 11 امراءۃ، 11 عورتیں بیٹھی، یعنی زمانہ جاہلیت کی 11 عورتیں بیٹھیں، جو کہ سب کے سب یمن کی بستیوں میں سے ایک بستی کی تھیں۔ فتعاہدنا، تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، وتعاقدنا، اور آپس میں عقد کیا، ان لا یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا، کہ وہ اپنے شوہروں کی خبروں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گی، یعنی اگر عیب ہو تو عیب بھی بیان کریں گی، اور خوبی ہو تو خوبی بھی بیان کریں گی، اور عیب اور خوبی دونوں ہوں تو دونوں بیان کریں گی۔ قالت الاولی، تو پہلی عورت نے کہا، جس کا نام بیدر بنت ابی محزومہ تھا، اس نے کہا، زوجی لحم جمل غث علی رأس جبل لا سہل فیرتقى ولا سمین فینتقل۔ پہلی عورت نے کہا کہ میرا شوہر ایک کمزور، جمل غثن، کمزور اونٹ، غثن اگر پڑھیں تو یہ جمل کی صفت ہوگا، اور غثن یعنی اگر اس کو مضموم پڑھیں تو یہ لحم کی صفت ہوگا، تو معنی ہوگا، قالت الاولی، پہلی عورت نے کہا، زوجی لحم و جمل غثن، میرا شوہر ایک کمزور، غث کا معنی کمزور، کمزور اونٹ کا گوشت ہے، علی رأس جبل، ایسے پہاڑ کی اونچائی اور چوٹی پر ہے، لا سہل فیرتقى، اسے سہل بھی پڑھ سکتے ہیں لا مشابہ بلیسا مان کر، اور لا سہلا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں
اس طور سے کہ یہ لائے نفی جنس ہو، اور لا کو برائے نفی زائد مان کر لا سہلن بھی پڑھ سکتے ہیں اس طور سے کہ یہ جبلن کی صفت ہو۔ لا سہلن فیرتقا، وہ آسان بھی نہیں ہے کہ اس پر چڑھا جائے، ولا سمین، اور نہ ہی موٹا ہے، فینتقل، کہ اس کی طرف جایا جائے، انتقال کیا جائے اور اس کو اتار کر لایا جائے۔ کیا کہنے کا مقصد ہے؟ پہلی عورت نے یہ کہا کہ میرا شوہر ایک کمزور اونٹ کا گوشت ہے، اور وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو کمزور اونٹ کا گوشت، یعنی اس کی حقارت بیان کرنا ہے، ایک نہایت کمزور ہے، بیکار میرا شوہر ہے، کمزور اونٹ کا گوشت ہے، اور وہ بھی گوشت ایسے پہاڑ کی چوٹی پر کہ جس پر چڑھا بھی نہ جا سکے، اس کو حاصل کرنے کے لیے چڑھا بھی نہ جا سکے، اور ایسا موٹا بھی نہیں ہے کہ اس کو طلب کر کے آدمی اس کی خواہش میں اس کو اتار کے کوشش کر کے اتار کے ہی لائے، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کی خوبی نے بیان کی۔ ولا سمین، اور نہ ہی ایسا موٹا ہے کہ فینتقل، کہ اس کو وہاں سے اتار کر لایا جائے۔ قالت الثانیہ، تو پہلی عورت نے تو اپنے شوہر کی برائیاں بیان کر دی۔ دوسری عورت نے کہا کیا زوجی لا ابث خبرہ، میرا شوہر ایسا ہے کہ جس کی خبر کو اس کی موجودگی میں بیان نہیں کر سکتی۔ بث یبث بثن، کسی بات کو لے کر غم اور اندوہ کا اظہار کرنا۔ لا ابث خبرہ، میں اس کی خبر کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ انی اخاف، میں خوف کھاتی ہوں، اللہ ازرہ، ان اذکرہ اذکر عجرہ و بجرہ، انی اخاف، میں خوف کھاتی ہوں، اللہ ازرہ، وزرہ یزر، ذرا وزرہ اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اللہ ازرہ، کہ کہیں میں اس کو چھوڑ نہ دوں، یعنی وہ مجھے طلاق دے دے گا تو میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، یہ مجھے خوف ہوتا ہے۔ ان اذکرہ، اگر میں اس کا ذکر کروں، اس کی باتوں کو ذکر کروں، اذکر عجرہ و بجرہ، تو اس کے ظاہری اور پوشیدہ دونوں طرح کے عیب ذکر کر دوں، یعنی اس کے ظاہری طور پر بھی اس کے اندر عیب ہیں، اور پوشیدہ اور باطنی طور پر بھی اس کے اندر عیب ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے لائق تعریف نہیں ہے۔ تو اس دوسری عورت نے بھی اپنے شوہر کی برائی کر دی۔ عجرہ ظاہری عیب، اور بجرہ باطنی عیب، مخفی عیب۔ ان اذکرہ، اگر میں اس کا ذکر کروں، اذکر عجرہ و بجرہ، تو میں اس کے ظاہری اور پوشیدہ دونوں طرح کے عیب ذکر کر دوں۔ قالت الثالثہ، تیسری عورت نے کہا، جس کا نام کبشہ بنت ارقم ہے، اس نے کہا زوجی العشنق، ان انطق اطلق و ان اسکت اعلق۔ زوجی، میرا شوہر، العشنق، العشنق کا معنی ہوتا ہے دراز قد اور کمزور قد والا، جس کا جو لمبا چوڑا ہو، لمبا ہو اور کمزور ہو، اسے عشنق کہتے ہیں۔ تو تیسری عورت نے کہا میرا شوہر دراز قد اور کمزور قد والا ہے، ان انطق، اگر میں بولوں، اطلق، تو مجھے طلاق دے دی جائے، و ان اسکت اعلق، اور اگر میں خاموش رہوں تو میں معلق رہتی ہوں، یعنی میں کشمکش کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس نے بھی اپنے شوہر کی برائیاں بیان کر دی۔ قالت الرابعہ، چوتھی عورت نے کہا، جس کا نام معلوم نہیں ہو پایا، اس نے کیا کہا، زوجی کا لیل تہامتا، میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے۔
تہامہ کی رات کی طرح ہے، تہامہ کی رات سے کنایا ہے اعتدال کی جانب، یعنی تہامہ کی راتوں میں نہ بہت سردی ہوتی ہے نہ بہت گرمی ہوتی ہے، اعتدال ہوتا ہے، درمیانہ پن ہوتا ہے۔ تو اسی درمیانے پن کو بیان کرنے کے لیے کلیل تہامتا کہا۔ اس نے کہا، چوتھی نے کہا زوجی کلیل تہامتا، میرا شوہر تہامہ کی رات اور شب کی طرح ہے، لا حر ولا قر، نہ گرمی ہے نہ ٹھنڈک ہے، یعنی معتدل الحال ہے، ولا مخافت ولا سآمت، اور اس نے کہا نہ ہی اس سے کوئی خوف ہوتا ہے، یعنی وہ نہ مار پیٹ کرتا ہے نہ کوئی پریشان کرتا ہے، ولا سآمت، اور نہ ہی کوئی اس سے اکتاہٹ ہوتی ہے، یعنی بالکل معتدل الحال ہے، معتدل المزاج ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی من وجہ خوبی بھی بیان کی اور من وجہ اس کی برائی بھی کی، یعنی دونوں چیزیں ذکر کر دی۔ قالت الخامسہ، پانچویں عورت نے کہا، جس کا نام حوی بنت علقمہ ہے، اور بعض لوگوں نے جئی بنت علقمہ بھی کہا، تو پانچویں عورت نے کہا زوجی ان دخل فہدا و ان خرج اسیدا۔ فہدا یفہدو کا معنی ہوتا ہے چیتا بن جانا، اور اسیدا یا اسدو کا معنی ہوتا ہے شیر بن جانا۔ معنی ہوگا، اس نے پانچویں عورت نے کہا میرا شوہر اگر گھر میں داخل ہو فہدا تو چیتا بن جاتا ہے، یعنی وہ میرے اوپر چیتے کی طرح جھپٹ پڑتا ہے، یعنی سبقت الی الجماع کرتا ہے، اور مجھ سے ملنے کے لیے ایسے جھپٹ پڑتا ہے جیسے کہ ایک چیتا اپنی شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ ان دخل فہدا، اگر گھر میں داخل ہو تو چیتا بن جائے، و ان خرج اسیدا، اور گھر سے باہر نکلے تو شیر بن جائے، یعنی بہادر، باہر نکل کر بہادر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے۔ ولا یسأل عما عہد، اور وہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے جو مال گھر میں گم ہو جائے۔ تو عہدہ جو متعین مال ہو، اس مال کے بارے میں وہ نہیں پوچھتا، یعنی بڑا مال سے بے نیاز بھی رہتا ہے۔ یہ اس نے تعریف بیان کی اپنے شوہر کی۔ قالت السادسہ، چھٹی عورت نے کہا، چھٹی عورت کا نام ہند بنت اوس ہے، اس نے کہا زوجی ان اکل لفا و ان شرب اشتفا، میرا شوہر ایسا ہے، ان اکل اگر کھائے، لفا تو سمیٹ جائے، لفا یلفو چیز کو سمیٹ دینا، فولڈ کر دینا، ان اکل لفا اگر کھائے تو سمیٹ جائے، یعنی سب کھا جائے، و ان شرب اشتفا، اور اگر پیے تو صاف کر جائے۔ اشتفا یشتفو اشتفاف کا معنی ہوتا ہے بالکل سرے سے ختم کر دینا، یعنی پیے تو مشروب کو بالکل صاف کر جائے، یعنی بہت کھانے پینے والا ہے۔ وَإِنِ اسْتَجَعَ الْتَفَّ، استجاع کا معنی ہوتا ہے لیٹنا گدی کے بل۔ ان استجاع التف، اور اگر گدی کے بل لیٹ جائے، اگر لیٹے، التفا تو کپڑے میں لپٹ جائے، یعنی ایک چادر اوڑھ کر ایک کونے ہی میں پڑ جاتا ہے۔ ولا یولج الکف، کونے میں گھس جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، چادر میں لپٹ کر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ ولا یولج الکف، اولجا یولج، علاج کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا۔ ولا یولج الکف، اور ہتھیلی بھی داخل نہیں کرتا، یعنی میرے کپڑوں کی طرف اپنا ہاتھ بھی نہیں لاتا ہے، یعنی اس سے کنایا ہے کہ وہ میرے ساتھ ملاعبت اور میرے ساتھ جماع کرنے سے دور رہتا ہے۔
لیعلم البث لا یولج الکف لیعلم البث، وہ ہتھیلی بھی داخل نہیں کرتا لیعلم البث، کہ وہ میرے حزن و غم کو اور میرے دل کے بے قراری اور بے چینی کو جانے، تو وہ میری طرف توجہ نہیں دیتا ہے، میری بے قراری کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اس نے بھی اپنے شوہر کی برائی بیان کر دی۔ قالت السابعہ، ساتویں عورت نے کہا، زوجی غیایا او عیایا طبقاء، میرا شوہر، غیون سے بنایا غیایا صفت کا صیغہ، میرا شوہر گمراہ ہے۔ غیایا کہا یا عیایا کہا، عیایا یہ عیون سے بنا، اس کا معنی عاجز، میرا شوہر گمراہ یا عاجز ہے، طبقاء بے وقوف ہے، کل دائن لہو داؤن، دنیا کی ہر بیماری اس کی بیماری ہے، شجکی اور فلکی او جمع کلن لکی، شجکی وہ تیرے سر کو زخمی کر دے، اور فلکی، فلا اس کا معنی جسم کو زخمی کر دینا، تیرے سر کو زخمی کر دے یا تیرے جسم کو زخمی کر دے، اور جمع کلن لکی، یا تیرے لیے سر اور جسم دونوں کے زخمی کرنے کو جمع کر دے، یعنی نہایت سنگ دل ہے، ہر بیماری ہر تکلیف اس کے اندر ہے، کس کس کا رونا روئیں، کچھ کہو تو مارتا پیٹتا ہے، سر کو پھوڑ دیتا ہے، جسم کو زخمی کر دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اس نے بھی اپنی شوہر کی برائیاں بیان کر دی۔ قالت الثامنہ، آٹھویں نے کہا، زوجی المس مس ارنب، میرا شوہر ایسا ہے کہ اس کو چھونا خرگوش کو چھونا ہے، المس مس ارنب اے مسہ مس ارنب، اس کو چھونا خرگوش کو چھونا ہے، یعنی نہایت اس کا بدن اس کا جسم نہایت نرم و نازک ہے۔ والریح ریح زرنب، زرنب ایک قسم کی بوٹی ہے، خوشبودار بوٹی، ریح کا معنی خوشبو، اور اس کی خوشبو زرنب کی خوشبو ہے، یعنی اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، یعنی اس نے خوبی بیان کی۔ قالت التاسعہ، نویں عورت نے کہا، زوجی رفیع العماد طویل النجاد عظیم الرماد، اس نے کہا، چوتھی نویں نے کہا جس کا نام کبشہ ہے، میرا شوہر رفیع العماد، عماد کا معنی ہوتا ہے ستون، بلند ستون والا ہے، یعنی اپنی قدر و منزلت میں بڑا بلند ہے، تو رفیع العماد سے کنایہ کہ عماد یہ کنایہ ہے اس کے مراتب کی بلندی سے۔ زوجی رفیع العماد، میرا شوہر رفیع العماد یعنی بلند مراتب والا ہے، طویل النجاد اور اپنی قد و قامت میں دراز ہے، یعنی لمبا چوڑا ہے، عظیم الرماد اور بڑا راکھ والا ہے، رماد کا معنی راکھ، بڑا راکھ والا ہے، راکھ والا ہونے کا مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے یہاں پر مہمانوں کے لیے چولہے جلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت راکھ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے راکھ اسی کے یہاں پر زیادہ ہوگی جس کے یہاں پر زیادہ کھانا بنے گا، تو عظیم الرماد سے کنایہ ہے اس کی سخاوت کی طرف، اس کی مہمان نوازی کی طرف اشارہ ہے۔ عظیم الرماد بہت خاک والا ہے، قریب البیت من الناد، ناد کا معنی ہوتا ہے مجلس، لوگوں کی مجلس سے اس کا گھر قریب ہے، قریب گھر والا ہے، یعنی جہاں پر لوگوں کی مجلسیں رہتی ہیں اس کا گھر اس کے قریب ہے، یعنی ان مجلسوں کو وہ کھلاتا رہتا ہے ہر وقت، اتنا فیاض ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر کی تعریف بیان کی۔ قالت العاشرہ، 10ویں عورت نے کہا جس کا نام کعب بنت حی ہے، اس نے کہا، زوجی مالک وما مالک، مالک خیر من ذالک، میرا شوہر مالک ہے،
یعنی بہت ساری چیزوں کو. بما مالک، مالک کیا مالک؟ تو یہ استفہام ہے. پھر اس کی تفسیر مالک خیر من ذالک، ایسا مالک کہ اس سے بہتر کوئی نہیں. لہو ابل کثیرات المبارک، مبارک یہ برکہ یبرکو سے اونٹ کے بیٹھنا، مبارک مبرک کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کی بیٹھنے کی جگہ یعنی باڑا. کثیرت المبارک، اونٹوں کے بہت باڑے والا ہے. قلیلات المسارح، سراحت دابہ، چوپائے کو چڑھنے کے لیے چھوڑنا. تو مسرح اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنے کی جگہ یعنی چراگاہ. قلیلات المسارح، اور کم چراگاہوں والا ہے. کم چراگاہوں والا اور زیادہ باڑے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے اونٹ اس کے باڑے میں بنتے ہیں تو بہت زیادہ اونٹ ہوتے ہیں جس کے باڑے بہت زیادہ ہیں. اونٹوں کے باندھنے کی جگہ بہت زیادہ ہے، یعنی بہت اونٹوں کا مالک ہے. لیکن جب چرنے کے لیے نکلتے ہیں وہی اونٹ جو رات میں بندھے تھے، چرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو ان کی چراگاہیں کم ہیں. چراگاہیں کے کم ہونے سے اس نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اس بیچ جب تک وہ چراگاہوں میں جاتے ہیں تو کم چراگاہوں میں کم اونٹ ہی پہنچتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے اونٹ جب تک ذبح ہو کر قربان ہو کر لوگوں کو کھلائے جا چکے ہوتے ہیں، اس لیے کم چراگاہوں والا ہے اور بہت باڑوں والا ہے. وَإِذَا سَمِعْنَا صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِقٌ، اور جب اونٹ بانسری کی آواز سنتے ہیں، مزہر بانسری سارنگی وغیرہ، جب اونٹ سارنگی کی آواز سنتے ہیں یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب کہ اونٹوں کو قربان کرنے کا وہ حکم دیتا ہے، ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے مہمانی کے طور پر، تو ایسے وقت میں وہ سارنگی بجا دی جاتی ہے. اور سارنگی کی آواز جب وہ سنتے ہیں اونٹ تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم ذبح ہونے والے ہیں. اذا سمعنا صوت المزہر، جب وہ سارنگی کی آواز سنتے ہیں، ایقن انہن حوالق، تو یقین کر لیتے ہیں کہ اب وہ ذبح ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں. قالت الحادیۃ عشرۃ، 11ویں عورت نے کہا. 11ویں عورت یہ ام زر ہے. ام زر کا معنی کھیتی ہوتا ہے، ام زر کھیتی والی. تو 11ویں عورت نے کہا جس کا نام ام زر ہے، زوجی ابو زر، میرا شوہر ابو زر ہے. اس کے شوہر کو ابو زر کہا جاتا تھا. ابو زر ہے. فما ابو زر، اور ابو زر کیا، یہ بڑائی کے طور پر فما ابو زر، جیسے کہا جاتا نا تفخیم کے لیے الحاقۃ ملحاقہ، حاقہ کیا حاقہ، القارعۃ ملقارعہ، قارعہ مصیبت کیا مصیبت ہے نا. تو جس طریقے سے وہ کہا جاتا ہے تفخیم کے لیے اور کسی چیز کو عظیم بیان کرنے کے لیے، ویسے یہاں پر زوجی ابو زرع، میرا شوہر ابو زرع ہے. فما ابو زرع، ابو زر کیا، اناس من حلج اذنیہ، اس نے میرے دونوں کانوں کو زیوروں سے بھر دیا جس کی وجہ سے وہ ہل گئے. اناسا یونیس و اناستن کا معنی حرکت میں آ جانا. اناسا من حلج، حلج یہ حلیتن کی جمع ہے، یا حلج ہلا یہ سب جمع ہے. حلیتن کی، حلیتن کا معنی زیور، جمع ہلا اور حلج، اس کا معنی ہوتا ہے زیورات. اناسا من حلج اذنین، یا تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور یا کا یا میں پھر ادغام کر دیا. اذنیہ میرے دونوں کان. اناسا من حلج اذنیہ، اس نے میرے دونوں کانوں کو زیوروں سے بھر دیا، زیوروں سے آراستہ کر دیا. وملأ من شحم عضدیہ، اور اس نے میرے دونوں بازوؤں کو چربی سے بھر دیا، یعنی مجھے اتنا سکون دیا جس سے میں موٹی ہو گئی. وبجحنی فبجحت الی نفسی، اور اس نے مجھے خوش کیا. بجح یبجح توجیح، اس کا معنی تبجیح، اس کا معنی ہوتا ہے خوش کرنا.
وبجحنی، اور اس نے مجھے خوش کیا، فبجحت الی نفسی، تو میرا دل مجھ سے خوش ہو گیا۔ وجدنی فی اہل غنیمۃ بشق، اس نے مجھے ایک کونے میں، ایک گوشے میں، شق کا معنی گوشہ، ٹکڑا، ایک ٹکڑے میں بیٹھ جانے والی بکریوں والوں میں پایا، یعنی تھوڑی سی بکریوں والے میں اس نے مجھے پایا۔ فجعلنی فی اہل صہیل و عقیط و دائس، تو اس نے مجھے اہل صہیل میں کر دیا۔ صہیل یہ گھوڑوں کی آواز کو کہتے ہیں، ہنہناہٹ کو۔ عقیق یہ اونٹوں کی آواز کو کہتے ہیں۔ دائس اس کا معنی ہوتا ہے بکریوں کو چرانے والا، یعنی بکری والے۔ اور منقن اس کا معنی ہوتا ہے باغات والے۔ اب معنی ہوگا فجعلنی فی اہل صہیل، اس نے مجھے ایک کونے میں بیٹھ جانے والی بکریوں والوں میں پایا، یعنی کمزور محتاج لوگوں میں اس نے مجھے پایا اور مجھ سے نکاح کر کے فجعلنی فی اہل صہیل، تو اس نے مجھے گھوڑوں والوں میں، اونٹوں والوں میں، بکریوں والوں میں اور باغات والوں میں بنا دیا، کر دیا، یعنی بڑا مالدار کر دیا۔ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، تو اس کے پاس میں کچھ بولتی ہوں تو میری بات کو برا نہیں کہا جاتا، قبیح نہیں سمجھا جاتا۔ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، اور میں جب سوتی ہوں تو صبح تک سوتی ہوں کہ کوئی مجھے بیدار بھی نہیں کرتا، اٹھا، یعنی میرے قرار میں بے قراری داخل نہیں کرتا۔ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، اور میں پیتی ہوں، تقنح، یہ تقنح، تقنح کا معنی ہوتا ہے اطمینان سے پینا۔ وَأَشْرَبُ، اور میں پیتی ہوں، فَأَتَقَنَّحُ، تو اطمینان سے پیتی ہوں۔ ام ابی زرع، میں ابو زرع، ابو زر کی ماں، ام ابی زرع، ابو زر کی ماں، فما ام ابی زرع، تو ابو زر کی ماں کیا، یعنی ابو ذر جو اس کا شوہر ہے، اس کی ماں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس کی ماں کیسی ہے، وہ بھی سنیے۔ ام ابی زرع، ابو ذر کی ماں، فما ام ابی زرع، تو ابو ذر کی ماں کیا، یعنی اس کی ماں بھی بڑی عجیب۔ کیسے؟ عقومہا رداح، اس کے صندوق بھرے ہوئے ہیں۔ عقوم یہ عقمن کی جمع ہے، اس کا معنی صندوق، بڑا سا صندوق۔ رداح بھرا ہوا ہے، عقومہا رداح، اس کے صندوق بھرے ہوئے ہیں، یعنی سامان اس کے یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ وَبَيْتُهَا فُسَاحٌ، اور فساحٌ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا گھر کشادہ ہے، بہت کشادہ ہے۔ ابن ابی زرع، ابو ذر کا بیٹا، فما ابن ابی زرع، تو ابو ذر کا بیٹا کیا، بیٹا بھی بڑا عظیم۔ کیسا؟ مضجعہ کا مسل شطبۃ، کہ اس کی خوابگاہ شاخ کھینچنے کی، شطبہ کا معنی ہوتا ہے شاخ، اور مسل کا معنی ہوتا ہے کھینچنے کی جگہ، یا شطبہ کا معنی ہوتا ہے دو دھاری تلوار، مسل کا معنی ہوتا ہے کھینچنے کی جگہ۔ اس کی خوابگاہ دو دھاری تلوار کے کھینچنے کی طرح ہے، یعنی بڑا بہادر ہے، جیسے کہ دو دھاری تلوار سے ڈرا جاتا ہے، اس کے کھینچنے سے ڈرا جاتا ہے، ویسے اس کی خوابگاہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ مضجعہ کا مسل شطبہ، درخت کی شاخ یا دو دھاری تلوار کے کھینچنے کی طرح اس کی خوابگاہ ہے۔ وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفَرَةِ، اور جفرہ کہتے ہیں بکری کے 4 مہینے کے بچے کو۔ تشبعہ، اشبع یشبع، اشباع کا معنی ہوتا ہے شکم سیر کرنا، پیٹ بھر دینا۔ تشبعہ ذراع الجفرہ، بکری کے 4 مہینے کا بچے کا ہاتھ اس کو شکم سیر کرتا ہے، یعنی بکرے کا عمدہ گوشت کھاتا ہے وہ۔
بنت ابی زر، ابو ذر کی بیٹی، فما بنت ابی زر، تو ابو ذر کی بیٹی کیا، کیا بیٹی، بیٹی بھی بڑی حدیثنا طوع ابیہا، ایسی بیٹی جو اپنی باپ کی فرما بردار، طوعن کا معنی فرما بردار، طوع ابیہا جو اپنے باپ کی فرما بردار، و طوع امہا اور اپنی ماں کی فرما بردار، و ملء کسائہا اور اس کی چادر کو بھرنے والی، اپنی چادر کو بھرنے والی، چادر کو بھرنے والی یعنی موٹی، جس سے اس کا پورا کپڑا بھر جائے، وغیظ جارتہا اور اپنی سوکن کے اوپر سراپا غیظ و غضب، یعنی سوکن کو برداشت کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ جاریت ابی زرع، ابو ذر کی لونڈی، فما جاریت ابی زرع، تو ابو ذر کی کنیز اور لونڈی کیا، وہ بھی ایک عظمت کی مستحق ہے، کیا، لا تبث حدیثنا تبعیثا، لا تبث حدیثنا تبعیثا، وہ ہماری باتوں کو پھیلاتی نہیں ہے پھیلانا، ولا تنقص میرتنا تنقیسا، اور وہ ہمارے گھر کے کھانے کو خراب نہیں کرتی ہے، تنقیسا خراب کرنا، ولا تنقص میرتنا، میرتن کا معنی کھانا، ولا تنقص میرتنا تنقیسا، اور وہ ہمارے گھر کا کھانا برباد نہیں کرتی ہے، ولا تملأ بیتنا تعشیشا، تعشیش کا معنی ہوتا عش، اس کا معنی ہوتا خش و خاشاک، گرد و غبار، تنکے وغیرہ، ولا تملأ بیتنا تعشیشا، اور ہمارے گھر کو وہ خش و خاشاک سے نہیں بھرتی، یعنی صفائی ستھرائی ہمارے گھر میں رکھتی ہے، چمکتا ہوا گھر رکھتی ہے۔ قالت خرج ابو ذر، یہ 11ویں عورت نے کہا ابو ذر نکلتا، باہر نکلا تو اس کا حال یہ ہوتا تھا، والاوتاب تمخض، کہ برتن، اوتاب وطاب کی جمع ہے، وطاب کا معنی برتن، والاوتاب تمخض، جب وہ باہر نکلتا تو اس حال میں نکلتا کہ اس کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تمخض مخضا کا معنی ہوتا ہے درد ذہ ہونا، اور مخاض ایسے ہی اونٹنی جب بچہ جننے کے قریب ہو جاتی ہے، دودھ اس کا اتر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد وہی ہے کہ دودھ سے بھرا ہونا، کیونکہ اونٹنی کا جب بچہ پیدا کرنے کے قریب آخری مہینے میں پہنچتی ہے تو اس کا دودھ تھن جو ہوتے ہیں دودھ سے بھر جاتے ہیں، تو یہاں پر بھرنا مقصود ہے، مراد ہے۔ والاوتاب تمخض، تو وہ نکلتا ہے تو اس حال میں کہ اس برتن بھرے ہوئے ہوتے ہیں دودھ سے۔ فلقی امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، کہتی ہے کہ وہ نکلا اس حال میں کہ برتن دودھ سے بھرے ہوئے، فلقی امرأة معها، تو اس کے ساتھ، تو وہ ایک ایسی عورت سے ملا، معها جس عورت کے ساتھ، ولدان لہا اس کے 2 لڑکے تھے، کالفہدین 2 چیتوں کی طرح، یعنی بڑے تندرست اور پھرتیلے، یلعبان من تحت خصرها، جو اس کے کمر کے نیچے کھیل رہے تھے، برمانتین 2 اناروں سے، 2 اناروں سے اشارہ ہے کہ وہ اب اس کے دونوں پستانوں سے دودھ پی رہے تھے۔ یلعبان من تحت خصرها برمانتین، کہ وہ دونوں لڑکے اس کے کمر کے، اس کے دامن کے نیچے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ فطلقنی، تو اس نے مجھے طلاق دے دی، ونکحہا، اور اس نے نکاح کر لیا، فنکحت بعدہ رجلا سریا، تو ابو ذر کے بعد میں نے ایک سیٹھ اور پیسے والے مالدار آدمی سے نکاح کیا، رکب شریہ، جو عربی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، وَأَخَذَ خَطِّیہ، اور خطی نیزے کو لیتا ہے،
وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا سَرِيًّا، اور مجھ پر بہت ساری نعمتیں مجھے اس نے دے دی ہیں۔ وَأَعْطَانِي نَعَمًا سَرِيًّا، سریہ کا معنی بہت بہت ساری نعمتیں اس نے مجھے عطا کی۔ وَأَعْطَانِي مِن كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، اور ہر آسائش سے اس نے مجھے جوڑا دیا۔ وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، اور اس نے کہا اے ام زرع تو کھا، وَمِيرِي أَهْلَكِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، یعنی مجھے بھی اس نے کھلایا اور اپنے گھر والوں کو بھی، میرے گھر والوں کو کھانے کے لیے بھی کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلا۔ قالت فلو جمعت كل شيء اعطانیہ ما بلغ اصغر آنیت ابی ذر، کہہ رہی ہے کہ میں نے، میرے دوسرے شوہر نے جو بڑا مالدار تھا، اس نے بڑی آسائشیں دی اور ہر طرح کی مجھے خوشیاں دیں، ہر طرح سے کھلایا پلایا، لیکن کہتی ہے پھر بھی ابو ذر جس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس کی مالداری کا حال تو یہ ہے کہ اس نے، میرے دوسرے شوہر نے مجھے جتنا کچھ دیا، اگر سب کو میں اکٹھا کر دوں تب بھی ابو ذر کے مال و دولت کے ایک چھوٹے پیالے کے برابر بھی یہ نہیں پہنچ پائے، اتنا مالدار تھا ابو ذر۔ فلو جمعت كل شيء اعطانیہ، کہتی ہے کہ اگر میں ان تمام چیزوں کو جمع کر دوں جو مجھے دوسرے مالدار شوہر نے مجھے عطا کی، ما بلغ اصغر آنیت ابی زرع، تو ابو زرع جو پہلا شوہر تھا میرا، اس کے ایک چھوٹے سے برتن کو نہ پہنچے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت لکی کابی زرع لام زرع، اے عائشہ میں تیرے لیے ابو زرع کی طرح ہوں جیسے کہ ابو ذر ام زرع کے لیے تھا۔ تو یہاں پر تشبیہ تمام معاملات میں، تمام اوصاف میں نہیں ہے، تشبیہ صرف اور صرف حسن معاشرت میں ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، اخبرنا معمر، ہم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن زہری، زہری سے وہ روایت کرتے ہیں عن عروہ، حضرت عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، کان الحبش یلعبون بحرابہم، حبشی لوگ اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے، فسترانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا لیا، وانا انظر، اور میں بھی دیکھ رہی تھی، یعنی سرکار نے مجھے چھپا لیا، آڑ کر لی، اور میں آڑ سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ فما زلت انظر، تو میں دیکھتی رہی، حتی کنت انا انصرف، یہاں تک کہ میں خود سے ہی پھری اور خود سے ہی میں نے دیکھنا بند کیا پھر بعد میں۔ فقدروا قدر الجاریہ الحدیثۃ السن تسمع اللہو، تو فرماتی ہیں کہ اے لوگو اندازہ لگاؤ، قدر یقدرو کا معنی اندازہ لگانا، فرماتی ہیں کہ اے لوگو تم اندازہ لگاؤ اس لڑکی کی قدر و منزلت کا، قدر الجاریہ، اس لڑکی کی قدر و منزلت کا اندازہ لگاؤ، الحدیثۃ السن، جو نو عمر ہے، تسمع اللہو، اور حبشیوں کے لہو و لعب کو وہ سن رہی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ اگر میری دلی خواہش یہ ہوئی کہ میں حبشیوں کے کھیلنے کو دیکھوں تو سرکار نے مجھے چھپا لیا اور میں دیکھتی رہی اور سرکار نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ یا اپنی دیگر بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے حسن معاشرت کیا، کس طریقے سے حسن معاشرت سے پیش آئے، حسن سلوک سے پیش آئے، اسی بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ عورتوں کا تو دیکھنا مردوں کو یہ درست نہیں ہے، خاص کر اور مرد جب کہ اپنے نیزوں وغیرہ سے کھیلیں تو اس میں کچھ سطر بھی کھل جاتے ہیں، تو اس وقت ممکن ہے کہ اس وقت آیت حجاب یا یہ آیت حجاب نازل نہ ہوئی ہو، پردے کا حکم نازل نہ ہوا ہو، اس لیے یہ حکم تھا
اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، وہ جس کے لیے چاہے جس کے لیے جب چاہیں جو چاہیں جائز کر دیں، اور جس کے لیے چاہے حرام فرما دیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔